بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پے در پے پچھلے کلپس انسٹیٹیوشن آف میرج پہ آئے ہیں، اور یہ میرا کلپ ہے طلاق کے بارے میں۔ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں طلاق کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں جو طریقہ اللہ پاک نے بیان فرمایا طلاق دینے کا، میں اس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ طلاق واقعہ نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے، ابھی میں آپ سے طریقہ بیان کروں گا کہ کس حد تک اللہ پاک جاتے ہیں کہ یہ جو ریاست ہے، انسٹیٹیوشن آف میرج قائم رہے۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے اللہ کی نگاہ میں، اور میں نے اپنے پچھلے کلپ سے بتایا ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے۔ ہر ادارے کا چونکہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ ادارہ ہے، دنیا کا ہر ادارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے۔ اس پرٹیکولر کیس میں جس میں ایک مرد اور عورت میاں اور بیوی کی حیثیت سے اس ادارے کو قائم کرتے ہیں، تو اس میں سربراہ کون ہوگا؟ چونکہ یہ فیصلہ ہم نہیں کر پا سکتے تھے، اور کیس ٹو کیس بھی فیصلہ نہیں ہو پاتا، اللہ نے بتایا، یہاں پر شریعت آتی ہے اللہ کی، کہ مرد چونکہ فزیکلی سٹرونگ ہے اور وہ کمائے گا، وہ خرچ کرے گا اس انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے، لہٰذا اس وجہ سے وہ اس ریاست کا سربراہ ہے۔ اس سربراہ ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہے، نہیں، یہ اس کا صرف سادہ سیاق و سباق ہے کہ ہی از دی ہیڈ آف دا فیملی، ورنہ مرد اور عورت بحیثیت میاں بیوی ایک ہی ہیں، ایک ہی لیول ہے، اور مل جل کے یہ گھر چلے گا، ورنہ گھر نہیں چل پائے گا۔ اچھا، اس میں اللہ پاک نے ایک اور بات دیکھیں، بڑی آپ اس سے نکلتی ہے طلاق کے معاملے میں، کہ چونکہ مرد ہیڈ آف دا فیملی ہے، اس لیے مرد طلاق دے گا، عورت طلاق لے گی۔ یہ بالکل سمپل بات ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ کمپلیکسٹی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے، وہ طلاق دے گا، وہ طلاق لے گی، حقوق دونوں کے برابر ہیں، ایگزیکٹلی برابر۔ یعنی اگر عورت طلاق لینا چاہ رہی ہے اور مرد نہیں دینا چاہ رہا، نہیں، قانون پروٹیکٹ کرے گا عورت کو، اس کی وہ طلاق ویسی ہی اسی پروسیجر کے تھرو ہوگی جیسے مرد کے لیے ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلی چیز طلاق کے بارے میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کی جو مخلوق، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کسی ایک کا قتل کرے گا، کسی شخص کا، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس نے گویا کہ تمام انسانیت کا قتل کر دیا۔ ایک یہ ذرا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جو نان کمبیٹنٹس ہیں، یعنی جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، مثلا غزہ میں اور اسرائیل میں جو جھڑپ ہو رہی ہے، اس میں بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ٹارگٹ ہو رہی ہیں، بوڑھے ٹارگٹ ہو رہے ہیں، یہ نان کمبیٹنٹس، جوان آدمی ہے لیکن لڑ نہیں رہا، وہ بھی ٹارگٹ ہو رہا ہے۔ یہ حماس کرے، حزب اللہ کرے، یہ اسرائیل کرے، ہندو کرے، سکھ کرے، مسلم کرے، جو بھی کرے گا اللہ کی نگاہ میں وہ مجرم ہے۔ اچھا، یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اب ایک تیسری بات ہے، پھر میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ یعنی جب جانور کی جان ہم لیتے ہیں، جانور کی، یعنی ہم نے بکری کو ذبح کیا اس کا گوشت کھانے کے لیے، تو اس پر تکبیر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی اذن سے وہ جان لیتے ہیں۔ آپ جانور کی جان بھی نہیں لے سکتے اللہ کی اذن کے بغیر، اس لیے آپ تکبیر پڑھتے ہیں اللہ کا نام پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب میں نے اس لیے یہ تینوں پہلو بتائے ہیں کہ انسان کی جان کی جو حرمت ہے، جو اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر ہے، وہ انتہائی زیادہ ہے۔ یہ وہ رب ہے جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی ضمن میں جو طلاق ہے، اللہ کہتا ہے کہ جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو چلائیے، اس میں پیار محبت ڈیولپ کیجئے۔ آپ میرے پچھلے کلپس دیکھیں، میرا اسی پر اصرار ہے کہ وی ہیو ٹو ورک آن میکنگ آور میرجز سکسیسفل، اس کو تازہ دم رکھیے۔
اللہ نے بڑی خوبصورت بات ایک جگہ قرآن میں کہی ہے، اگر طلاق دینی، اللہ کہتا ہے کہ آپ کسی اور پہلو سے اگر تمہاری بیوی پسند آ سکتی ہے تو وہ پہلو دیکھ لو، طلاق کے لیے مت جائیے۔ یہ اللہ پاک نے طلاق کے لیے فرمایا۔ اب وہ ایک اور بات کہ پہلے تو ہم نے پوری کوشش کر دی ہے کہ طلاق نہ ہو، یہ اللہ کا تقاضا ہے، پوری کوشش کیجیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ گھر کی چار دیواری کے اندر میاں بیوی خود کوشش کریں، کیونکہ یہ زندگی ہماری تقوی والی ہونی چاہیے، اللہ کے خوف والی ہونی چاہیے۔ پوری کوشش کیجیے کہ طلاق کا معاملہ نہ آئے۔ اگر بات اس سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر دونوں مرد اور عورت جو ہیں وہ اپنے اپنے خاندان سے ایک رسپیکٹیبل آدمی، وائز آدمی لے کر کوشش کریں کہ معاملہ آگے نہ بڑھے۔ اچھا، اور اب اگر طلاق ہو کی نوبت آ ہی گئی ہے تو بہرحال طلاق کے وقت دو گواہ ضروری ہیں۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ قدرتی بات اللہ نے کہی ہے۔ معاف کیجیے کہ مجھے کھانسی ہے، I'm living in لاہور، اس میں بہت زیادہ اسموگ اور وہ پولوشن ہے۔ اب طلاق کا، اب آئیے کہ طلاق ہوگی کس طرح۔ یہ میں اس لیے پہلو میں دوبارہ عرض کر دوں، اس لیے بتا رہا ہوں، صرف بتانے کے لیے کہ آپ دیکھیں گے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس میں ٹل دی لاسٹ ایفرٹ اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ پھر مل جائیں، طلاق نہ ہو۔ لیکن چونکہ یہ فطری دین ہے، کسی وجہ سے بھی مرد اور عورت میاں بیوی کے طور پہ اکٹھے نہیں رہنا چاہتی، جو بھی وجہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا جس طرح باقی دیگر مذاہب میں ہیں کہ ٹل ڈیتھ ڈز ڈو اس اپارٹ، کہ موت تک ہم اکٹھے رہیں گے، یا ایک اور ہم نے یہ ستی کی رسم سنی ہوئی ہے کہ جب میاں مر جاتا تھا تو بیوی کو میاں کے اوپر رکھ کے جلا دیتے تھے کہ نہیں، یہ فطری دین ہے، اس میں میاں بیوی رہیں گے، شاید نہ بھی رہ سکیں تو اس کا طریقہ ہے، لیکن اس طریقے میں اللہ چاہتا ہے کہ میں پوری کوشش ہو کہ آپ اکٹھے رہ سکیں۔ اب آپ طلاق پہ آئیے، دیکھیں کتنا اس کا ایک اللہ نے پروسیجر بتایا کہ سب سے پہلی بات، غصہ میں طلاق نہیں ہوگی۔ یہ میں سب کو بہت بڑا اعلان کر رہا ہوں، اعلان میری طرف سے نہیں، یعنی اللہ پاک کے، غصے میں طلاق نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں کہ دل میں آ گیا اور آپ نے طلاق دے دی، یعنی غصے میں طلاق نہیں ہوگی۔ اور ایک وقت میں 3 طلاق اکٹھی دے دینا کہ میں نے طلاق دی، اس سے طلاق قطعاً واقع نہیں ہوتی۔ یہ بہت زیادہ کیسز ایسے آ چکے ہیں، یا میں سن چکا ہوں کہ مرد نے غصہ آیا نا، 3 طلاقیں دے دیں، اور اب بیگم صاحبہ نے کہا کہ تم نے تو طلاق دے دی ہے۔ اب دونوں بیٹھے موٹر سائیکل پہ، مفتی صاحب کے گئے، یعنی میں ایک کیس پریزنٹ کر رہا ہوں، اور دروازہ کھٹکھٹایا، مفتی صاحب نکلے، انہوں نے مسئلہ بتایا کہ جی میں نے تو غصے میں دی ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جی طلاق تو ہو گئی، اب تو آپ موٹر سائیکل پر بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، آپ رکشے پہ جائیے، آپ موٹر سائیکل پر جائیے۔ آپ یقین کر لیجئے اس کپل کی پاؤں تلے زمین نکل گئی، میاں کی بھی بیوی کی بھی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، نہ غصے میں طلاق ہے، نہ ایک وقت پہ تینوں طلاق دے سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جب اب نکاح ہوتا ہے، نکاح میں آپ کہتے ہیں نا 3 بار پوچھتے ہیں، مولوی صاحب یا نکاح خواہ 3 بار پوچھتے ہیں، مرد سے بھی بیوی سے بھی، کہ میں آپ کو یہ عورت طلاق میں دے رہا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ وہ 3 بار کہتا ہے قبول ہے۔ یہ کوئی 3 نکاح تو نہیں ہوتے نا، ایک نکاح ہو رہا ہے، وہ صرف سٹریس کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی میں سوچ سمجھ کر ہاں کر رہا ہوں۔ لہٰذا ایک وقت پہ ایک طلاق ہے۔ اب طلاق کس طرح ہوگی دیکھیں، تیسری شرط یہ ہے کہ طلاق مرد سوچ سمجھ کر دے گا، یعنی اپنی بیوی کے پاکیزہ دنوں میں دے گا، اس کی جو مینسٹرول سائیکلز ہیں اس میں نہیں دے گا۔ اب آپ آگے اب آپ نے صرف وہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ طلاق کے اندر بھی اللہ نے کتنا راستہ رکھا ہوا ہے کہ نبھ جائے، دوبارہ آپ مل لیں، دوبارہ زندگی گزار لیں۔ آپ نے یہ نوٹ فرمانا ہے پوائنٹ۔ اب جب نکاح فرسٹ ٹائم مرد نے دیا کہ میں نے طلاق دیا تو 2 گواہ ہوں گے، غصے بھی نہیں دے گا،
سوچ سمجھ کر دے گا اور پاکیزہ ایام میں دے گا اپنی بیوی کے، تو یہ نکاح، یہ طلاق نہیں ہوئی، یہ طلاق کا فیصلہ کا اظہار کیا۔ اچھا، اب 3 مینسٹرل سائیکلز تک وہ بیوی کو روکے رکھے گا اور بیوی صاحبہ اس کے گھر میں ہی رہیں گی، ایک مینسٹرل سائیکل، سیکنڈ اینڈ تھرڈ۔ اب آپ نوٹ فرمائیے، ان 3 مینسٹرل سائیکلز میں اگر مرد نے رجوع کر لیا بیوی سے، رجوع کا مطلب صرف سیکشول انٹریکشن نہیں ہے، یعنی وربلی بھی مان لیجیے کہ ہم اکٹھا رہنا چاہتے ہیں، دونوں ایمیکیبلی کہتے ہیں ہاں ہم رہیں گے اکٹھا، نو ہارم ڈن، نو ہارم ڈن۔ اچھا، لیکن اگر اس 3 مینسٹرل سائیکلز کے بعد وہ جو بیوی ہے وہ آپ سے آپ طلاق میں اس کی طلاق ہو جائے گی، اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ طلاق ہو جائے گی۔ سو بیوی نکاح سے سمجھ لیں گویا کہ طلاق ہو گئی۔ لیکن اب دیکھیں، میں ایک پوائنٹ بتانے لگا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر دونوں ملنا چاہتے ہیں تو بغیر نکاح کے وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن طلاق کا جو اس کے پاس ایک وہ جو تھا بلٹس تھی، ایک بلٹ اس نے استعمال کر لی، they can live together without having نکاح in the first نکاح، in the first طلاق، تو وہ واپس آ کے رہ سکتی ہے اور زندگی، ساری زندگی وہ آرام سے گزارے۔ بالفرض دوبارہ طلاق دی اس نے سیکنڈ ٹائم، پھر یہی پروسیجر ہے، سوچ سمجھ کر، غصے میں نہ ہو، پاکیزہ دنوں میں اور 2 گواہ ہوں، وہی پروسیجر آئے گا کہ 3 مینسٹرل سائیکل، اس کو عدت کہتے ہیں۔ کیوں 3 مینسٹرل سائیکل روکے گا؟ کیونکہ بچے کی پیدائش کا معاملہ وہ کلیئر ہونا چاہیے، صرف عدت کا کی وجہ یہ ہے۔ اینی وے، وہ 3 مینسٹرل سائیکلز میں اگر رجوع کر لے، نو ہارم ڈن، اور اگر اس نے وہ اس کے بعد رجوع نہیں کرے گا تو وہ آپ سے آپ طلاق ہو جائے گی، یہ دوسری طلاق ہے۔ اب بھی اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ میں ریکنسائل کر لیں، نو ہارم ڈن، میاں بیوی ایز میاں بیوی دوبارہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ پلیز نوٹ فرمائیے، اللہ پاک نے کتنے زیادہ راستے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ کسی طرح انسٹیٹیوشن آپ کا چلنا چاہیے۔ اب 2 آپ کی طلاقیں ہو گئیں، آپ مزے میں دوبارہ رہیں۔ اب اگر مرد نے دوبارہ طلاق دی 3rd بار، تو وہ اب کوئی طریقہ نہیں ہے واپس ملنے کا، تو وہ رکھے گا گھر میں 3 مینسٹرل سائیکلز میں، گھر میں ہی رکھے گا عدت کے لیے، بچے تاکہ کوئی پریگننسی نہ ہو، وہ واضح ہو جائے ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ سے آپ وہ طلاق اب واقع ہو جائے گی۔ اب اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو اب بیوی کسی اور سے شادی کرے گی، نکاح کرے گی، اگر طلاق ہوگی تو پھر وہ اس کے ساتھ کر سکتی۔ اب اللہ اچھا سبق سکھائے گا کہ بھائی صاحب آپ کو بڑے موقع ملے، تو اب یہ طریقہ ہے دوبارہ نکاح کرنے کا۔ تو وہ اس میں یہ بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیے، یہ کوئی کھیل نہیں بنا سکتے اللہ کی کتاب کا کہ آپ کسی کو حلالہ کہتے ہیں۔ یہ بھی میں ضمناً بات کر دوں، وہ گروپس ایسے بنے ہوئے ہیں کہ آپ آجیں ہم کسی سے شادی کر دیں گے تو وہ اگلے دن نکاح طلاق ہو جائے گی تو وہ حلالہ ہو گیا تو آپ یہ کر لیں۔ وہ یہ اللہ کی آیات کا، اللہ کی کتاب کا بہت برا مذاق ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو سختی سے منع کیا، یہ حرام کام ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اس پورے سینیریو میں دیکھیں کہ اللہ نے کیا چاہا ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں پیار محبت سے رہنا سیکھیں۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں یہ جو جتنی سوشل میڈیا میں طلاقیں آ رہی ہیں اور اتنا اس کو عام کر کے دکھایا جا رہا ہے، یہ اتنی عام بات نہیں ہے، بہت سیریس میٹر ہے۔ تو آپ میں سے جو میاں بیوی ہیں، آپ میں سے جن کی شادیاں بھی ہونی ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا پاکیزہ بندھن ہے۔ یہ وہ بندھن ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن میں میثاقاً غلیظہ کہا ہے، عربی کا ورڈ ہے میثاق، بہت انتہائی، بہت مضبوط مربوط بندھن ہے۔ اللہ اس کو مضبوط ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔